اگر آپ جانور ایسی جگہ ذبح کرتے ہیں جہاں شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ آپ مندر میں گئے، وہاں جانور ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر، حرام ہے اس کا کھانا، جائز نہیں ہے یہ۔ آپ گرودوارے میں گئے، چرچ میں گئے، جہاں غیر اللہ کی بات ہوتی ہے، مزار میں گئے، آپ درگاہ پر گئے اور وہاں آپ نے کہا بسم اللہ اکبر، وہ جانور کھانا حرام ہے، کیونکہ وہاں غیر اللہ کی بات ہوتی ہے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، حرام ہے، وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ جانور اللہ کے نام پر ایسی جگہ جہاں شرک نہیں ہوتا وہاں ذبح کریں گے تب اللہ کے لیے ہوگا وہ۔ تو ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کا ایمان باطل ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو زیادہ ہمیں اس ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان رہے گا تبھی آپ کا وضو اور نماز ہوگی، اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کا وضو اور نماز بے فائدہ ہے۔ تو جس طریقے سے وضو کی حفاظت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ایمان کی، اسلام کی، دین کی حفاظت کی ہمارے لیے ضرورت ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں شک کر لیں یا کفر کر بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بیٹھیں، وہ چیزیں جو اسلام کی بنیادی ہیں چیزیں ہیں، ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دیں یا اس کے بارے میں شک کر لیں، ایمان باطل ہو جائے گا، ایمان ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے نہیں ہے، یا یہ کہ جنت ہے کہ نہیں ہے، جہنم ہے کہ نہیں ہے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ نہیں بھیجا، قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، شک ہی کر لے انسان تو بھی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں شک نہ ہو، اگر ایمان میں شک آ گیا تو ایمان نہیں رہ گیا، وہ تو ایمان بھی انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے شرک کر لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے لگے، جن چیزوں کو دینے میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، ان چیزوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ نے مانگ بیٹھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہے۔ اللہ اولاد دینے والا، روزی دینے والا، مارنے والا، جلانے والا، دنیا کا نظام چلانے والا، اب اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر ہم یہ طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اگر ہم نے اپنی کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہے۔ فصل لربک ونحر، رب کے لیے نماز پڑھیے، رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اگر آپ قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ یہ رکوع، سجدہ، طواف، نذر و نیاز، یہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرتے ہیں، کسی پیر فقیر، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی نبی اور رسول کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہے، آپ کا ایمان ضائع اور برباد ہو گیا، آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، میری ساری باتیں کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ جانور ذبح کرنا عبادت ہے، خالص اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے گا۔